چونکہ آگ کے شعلے قریبی بستیوں کو خطرہ بنا رہے ہیں، اعلیٰ حکام اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیموں کی مداخلت کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام نہ صرف فوری کنٹرول کے اقدامات بلکہ اس سے ہونے والے نقصانات کی منصفانہ تحقیقات اور جوابدہی بھی چاہتے ہیں۔ مقامی رہنما اور سماجی کارکن انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ کبھی ایسی غفلت نہ دہرائی جائے۔ گویا یہ سانحہ کافی نہیں تھا، وارڈ نمبر 2 کے قریب واقع پنچایت لوئر اچید میں پیر کی شام ایک تازہ آگ بھڑک اٹھی، جس نے بڑھتے ہوئے خطرے اور حکام کی جانب سے فعال رد عمل کی کمی کو مزید اجاگر کیا۔ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور ابھی تک کسی بھی جگہ پر فائر بریگیڈ کی موجودگی کی اطلاع نہیں ہے۔ مقامی لوگ حیران رہ گئے، ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کہاں ہے اور کس کا جواب دہ ہوگا؟ جنگل میں لگی آگ جو کہ گزشتہ 5 دنوں سے بے قابو ہو رہی ہے نے منکوٹ کے علاقے میں سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ متعدد کوششوں کے باوجود محکمہ جنگلات آگ پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے، جس کی اس طویل غفلت کا ایک بڑا نقصان ایک مقامی دکان ہے جسے محمد رفیق ولد محمد فضل ساکن گنی منکوٹ نے کرائے پر دی تھی۔ رفیق نے کریانہ کی دکان چلانے کے لیے یہ جگہ لیز پر لی تھی، وجہ سے مقامی باشندوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جو اس کے خاندان کے لیے روزی روٹی کا ایک اہم ذریعہ اور کمیونٹی کے لیے ایک اہم خدمت تھی۔ آگ کے شعلوں میں لپٹے درخت کے ڈھانچے پر گرنے سے دکان کو مکمل نقصان پہنچا۔ اس واقعے نے رفیق کو شدید پریشانی میں ڈال دیا ہے اور متعلقہ محکموں کی تیاریوں پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ گویا یہ سانحہ کافی نہیں تھا، وارڈ نمبر 2 کے قریب واقع پنچایت لوئر اچید میں پیر کی شام ایک تازہ آگ بھڑک اٹھی، جس نے بڑھتے ہوئے خطرے اور حکام کی جانب سے فعال رد عمل کی کمی کو مزید اجاگر کیا۔ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور ابھی تک کسی بھی جگہ پر فائر بریگیڈ کی موجودگی کی اطلاع نہیں ہے۔ مقامی لوگ حیران رہ گئے، ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کہاں ہے اور کس کا جواب دہ ہوگا؟ رہائشی محکمہ جنگلات پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے اس پر سنگین غفلت، کارروائی میں تاخیر اور دیگر ہنگامی خدمات کے ساتھ ہم آہنگی کی کمی کا الزام لگا رہے ہیں۔ مسلسل 5 دنوں تک محکمہ بار بار کی یقین دہانیوں اور زمینی کوششوں کے باوجود صورتحال کو قابو میں لانے میں ناکام رہا۔ تیزی سے اور مؤثر طریقے سے کام کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں نہ صرف املاک کا نقصان ہوا ہے بلکہ آس پاس کے دیہات کے لوگوں میں خوف بھی بڑھ رہا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی عدم موجودگی پر بھی سوال اٹھایا ہے، جس سے بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ 5 دن تک بے قابو شعلوں اور املاک کے متعدد نقصانات کے بعد بھی کوئی فائر بریگیڈ کیوں نہیں روانہ کیا گیا؟ ایک مقامی دیہاتی نے غصے سے پوچھا۔ کیا ہم سسٹم کی مدد کے بغیر خود کو بچانے کے لیے رہ گئے ہیں؟